آپ دیکھیں وہ ویژول جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے پرسنلی اس نے بہت زیادہ ہٹ کیا ہے, یعنی میرے ایگو ہرٹ ہوئی ہے. ایک ساورن اسٹیٹ کے پرائم منسٹر وہ ٹرمپ نہیں چلا رہا, یو ایس اے نہیں چلا رہا, وہ نیتن یاہو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, سعودی عرب کا ریکگنائز کر جاتا ہے, ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے, تو اس ایگریمنٹ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, اس کی ریلیونس؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم عارف صاحب, اسکالر آف انٹرنیشنل ریلیشنس, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. حالات حاضرہ کے اوپر ان کی بڑی بھرپور نظر ہوتی ہے اور اپنا تبصرے اور تجزیے سے لوگوں کو انلائٹن کر رہے ہوتے ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ جو موجودہ بین الاقوامی تعلقات عامہ میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں, بالخصوص جو ابھی مڈل ایسٹ کے اوپر جو ٹرمپ کا پیس پلان تھا اور اس میں پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے. آصف صاحب پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس پیس پلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا یہ واقعی ایک جسٹ اینڈ فیئر سیٹلمنٹ جو فلسطینینس کے لیے جس کا ہمارا ہسٹورک کلیم رہا ہے اس کو کیا یہ ایڈریس کر رہا ہے, یا ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو زیادہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر اپنا انپٹ دیا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور مڈل ایسٹ کی آپ نے بات کی تو یہ جو ٹرمپ نے پلان دیا, دیکھیں جب بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور وہاں پہ کچھ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو لیڈ کرتے ہیں وہ پارٹیز ہوتی ہیں جو گراؤنڈ میں اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی فورسز جو ہے وہ گراؤنڈ پہ تھیں اور انہوں نے کافی حد تک جو حماس ہے یا دیگر ان کے آف شوٹس ہیں ان کو کافی حد تک ڈسمینٹل کیا, نقصان پہنچایا, اور ایرانین جو پراکسس تھی ان کو بھی وہ بیک فٹ پہ لے گئے ہیں, ٹھیک ہے, بائی یوزنگ فورس. تو اس وجہ سے جو پلان انہوں نے بنایا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اس پرابلم کا سلوشن ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو بلڈ شیڈ ہے وہ رک گیا ہے. اور جو اسرائیل, پہلے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ بالکل غزہ کو خالی کر دیا جائے اور وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کی ڈیموگرافی کو چینج کریں اور یہ اس مدعے کو ہی غائب کر دیا جائے. تو اس پیس پلان میں ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ ان کو وہاں پہ رہنے کا حق دیا گیا ہے اور ان کو جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن اسٹیبلش ہو رہی ہے وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوکل ٹیکنوکریٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو شامل کیا جائے گا. ہاں ان کو حماس کو نہیں شامل کیا جائے گا, لیکن باقی جو لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ان کا تو اس میں ان پٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھیک ہے. ابھی ٹائم مل جائے گا حکومتوں کو سوچنے کا اور سمجھنے کا کہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے کس ڈائریکشن میں چیزوں کو لے کے جانا ہے. تو چلیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ جو ٹرمپ کو اپیز کرنے میں پاکستان کی کرنٹ ایڈمنسٹریشن ایک جس کو کہتے ہیں کہ بیونڈ تھریش ہولڈ چلی گئی ہے, تو اس موو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایک ڈپلومیٹک سکسیس ہوگی ان دا لانگ رن پاکستان کی, یہ اس کے بھی ٹیمپرری آپ کے فارن پالیسی میں یا آپ کے اسٹریٹجک کیلکولیشن میں بینیفیشل ہوگی؟ دیکھیے فارن پالیسی میں نا آپ کو ایکٹرز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ٹرمپ چونکہ پریزیڈنٹ ہے یو ایس اے کا اور ایک وہ مین ایکٹر ہے یو ایس کی فارن پالیسی بنانے میں, اب اس کی پرسنالٹی کا جب سائیکو انالیسس کیا جاتا ہے, اس کی سائیکی کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں ہمیں ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ وہ ایک نارسسسٹ ٹینڈنسیز ہیں اس میں, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی تعریف کرے اور مجھے یہ بتائے کہ بلکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پیس میکر ہے اور ایک بہت بڑا لیڈر ہے, ویژنری لیڈر ہے, اسٹیٹس مین ہے. تو اگر آپ نیتن یاہو کی سپیچز دیکھیں تو نیتن یاہو بھی بہت فلیکٹری کرتا ہے ٹرمپ کی اور ہی از اے گریٹ لیڈر, اس طرح کے وہ جملے اکثر وہ اپنے اسپیچز میں استعمال کرتا ہے. اور یو این کی اگر آپ اسپیچز دیکھ لیں ان کے جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ایسا ہی چلتا ہے. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے نیتن یاہو کے ایلیمنٹ کو بیچ میں لے کے آئے. نیتن یاہو کا کرنا بنتا بھی ہے, ان کی پوری فارن پالیسی ایک بندے کے اوپر یا ایک ریاست کے اوپر اسٹینڈ کر رہی ہے, دیٹ از یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہمارا تو ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے, تو ہم کیوں اس لیول سے بھی آگے چلے گئے ہیں ایک بندے کو اپیز کرنے میں؟ دیکھیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل ڈیپینڈ کرتا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ,
آپ جو ون آف دا لیڈنگ اسکالرس ہیں اس فیلڈ میں، میر شائمر، اگر ان کی آپ باتیں سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو یو ایس کی فارن پالیسی ہے مڈل ایسٹ میں، وہ ٹرمپ نہیں چلا رہا، یو ایس اے نہیں چلا رہا، وہ نیتن یاہو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یو ایس اے میں جو ان کی لابی ہے، اسرائیلی لابی ہے، ایپیک، ٹھیک ہے، اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یو ایس اے کے پریزیڈنٹ پہ، ٹھیک ہے. ان کے اپنے بہت زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ وہاں پہ کنیکشنز ہیں. تو لیکن چونکہ وہ ایک کوئک رسپانس اور مور دین انف چیزیں چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ نیتن یاہو جو ہے وہ اس کے لیے شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ، بالکل شارٹ کٹ ہے کہ آپ نے ٹرمپ کی تعریف کی اور اس سے اپنی مرضی کی باتیں منوا لی، ٹھیک ہے. تو پاکستان نے بھی ٹرمپ کو کافی حد تک سمجھ لیا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ تعریف مانتا ہے، ٹھیک ہے. تو آئی تھنک وی آر بیٹر ان دیٹ جاب، ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر پالش کرنے سکتے میں ہیں. ہم بہتر ہیں. میں یہ اس ورڈ کو انڈورس نہیں کرتا، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں یہ ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کی سائیکالوجی کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے کچھ چیزیں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں. جیسے ٹھیک ہے آپ اسے نوبیل پیس پرائز کے لیے آپ نے ان کو نامینیٹ کر لیا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کر لینا چاہیے کچھ فائدہ لینے کے لیے. اگر اسی کے بدلے میں وہ کوئی اچھا کام کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ووڈ لائک ٹو سلیوٹ یو اینڈ لٹرلی یو سلیوٹ ہم، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ ویژول جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے پرسنلی اس نے بہت زیادہ ہٹ کیا ہے، یعنی میرے ایگو ہرٹ ہوئی ہے. ایک ساورن اسٹیٹ کے پرائم منسٹر. ایک فائنل کوسچن آپ سے ہے کہ یہ پاکستان کی جو کنٹمپریری ایڈمنسٹریشن ہے یہ سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ جی ہم نے فارن پالیسی کے اندر بہت زیادہ اچیومنٹس کی حاصل کی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو اچیومنٹ جو سیلیبریٹ کی جا رہی ہے وہ پاکستان سعودی ڈیفنس ڈیل یا ڈیفنس ایگریمنٹ، اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ. ابھی آپ اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ بارڈر کے اوپر پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل اسکرمشیں چل رہی ہیں، کراس بارڈر ایکسچینج چل رہا ہے فائرنگ کا. تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کی طرف سے ناٹ اے سنگل اسٹیٹمنٹ جو ہم نے سننے میں آئی ہے، میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے یا ان کے کسی ڈپلومیٹک اسٹاف یا پرسنل کی طرف سے رپورٹ ہوتی ہے. تو کیا یہ انسیڈنٹ بارڈر کے اوپر جو ہو رہا ہے، کیا یہ اٹ سیلف اس جو ایگریمنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا کہ کیا یہ ایک ریلائبل ایگریمنٹ ہے کہ سعودی عرب ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے پا رہا ہے حالانکہ بارڈر کے اوپر کشیدگی بڑی بڑھتی جا رہی ہے؟ یار سب سے پہلے تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ بہت ویگ ہے، ٹھیک ہے. اس میں چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان ہی نہیں کیا گیا. مطلب اس کے مطابق تو یہ ہے نا، جیسے نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے کہ اگر ایک کنٹری پہ اٹیک ہوتا ہے تو اسے کلیکٹیولی رسپونڈ کیا جائے گا، ریٹیلیٹ کیا جائے گا. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں پرسنلی یہ جاننا چاہتا ہوں، اور میں نے جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے بھی یہ کوشچن کیے کہ وہ کون سا تھریش ہولڈ ہے کہ مطلب پاکستان میں اگر کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے جو کہ پاس میں ہوتے رہے تو کیا اسے بھی اٹیک سمجھا جائے گا، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آرٹیکل جو 5 ہے اسے انوالو کرنے کے لیے ایک میکانزم ہے، تو اس کے لیے کیا میکانزم ہوگا. تو یہ ابھی جو چیزیں ہیں ان کو کھل کے بیان نہیں کیا جا رہا. میں ملیحہ لودھی کو سن رہا تھا، ان کے بقول یہ ایگریمنٹ موسٹلی میوچل نہیں ہے، ریدر اٹ از ون سائیڈڈ. یہ موسٹلی جو ہے وہ کیسے کی ٹرمز کے اوپر نیگوشیٹ کیا گیا ہے، اور یہ شاید اسی کو ڈیفنس پرووائڈ کرے گا نہ کہ پاکستان کو. ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو لے لیں آپ کہ کل پاکستان اور انڈیا کا کوئی پھر سے کرائسس لائک سچویشن ایمرج ہو جاتی ہے تو ان کی میوچل ٹریڈ سعودی عرب اور انڈیا کی $40 بلین ہے، ہماری $5 بلین ہے مشکل سے، ٹھیک ہے. تو وڈ اٹ بی ریشنل کہ وہ اس ٹریڈ کو ایٹ اسٹیک رکھ کے ہماری سپورٹ کریں گے؟ یہ تو انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے نا کہ ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ کہاں پہ ہیں. دیکھیے آپ جب آپ کے اکنامک انٹرسٹ بہت میٹر کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی سروائیول، آپ کی ایگزسٹنس کا سوال آتا ہے نا تو پھر آپ کچھ اکنامک گینز کو سیکریفائس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ خود سعودی عربینز بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ کے یہ ایگریمنٹ کیا ہے.
لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ میری تھنکنگ یہ ہے کہ وہ اس جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کو وہ سیکریفائس کر کے اپنی جو ویری ایگزسٹنس ہے اس کو بچانے کے لیے. سعودی عرب کے لیے ایگزسٹنشل تھریٹ ہے کون؟ کیا یہ ایران ہے یا اسرائیل ہے؟ اٹ از وائڈلی ایکسیپٹڈ کہ اسرائیل ہے رائٹ ناؤ. اور اگر سعودی عرب کا ریکگنائز کر جاتا ہے یا ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے تو اس ایگریمنٹ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کی ریلیونس کہاں جائے گی؟ کیونکہ تھریٹ ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ اس ایگریمنٹ کو کیا کریں؟ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ابراہم اکارڈ کا حصہ ہیں تو آپ پہ اٹیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ قطر کی مثال لے لیں کہ وہ ایک ڈکلیئرڈ الائے ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اسرائیل نے ان پہ اٹیک کر دیا. قطر ابراہم اکارڈ کا پارٹ ہے. ابراہم اکارڈ لیکن وہ الائے تو ہے نا جو اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور قطر یہ ایک طرح سے الائز ہیں اور قطر کو ایز اے میڈیٹر سمجھا جاتا ہے اور اس کو یہ شیورٹی تھی کہ جو اسرائیل ہے وہ کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اٹیک کر دیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایگریمنٹ میں ہیں. ابراہم اکارڈ کا سمپلی مطلب کیا ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریکگنیشن از ناٹ انف. صرف ریکگنیشن نہیں ہے، ڈپلومیٹک اکنامک ملٹری ٹائز بلڈ ہوگی، پیسفل ڈیل ہے وہ پوری کہ مڈل ایسٹ میں آپ نے کیسے پیس ریسٹور کرنا ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے انپٹ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً اس کے اوپر ہم سامعین کی رائے کے منتظر رہیں گے اور وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو.